ایک جگہ میں نے ایک کہانی پڑھی تھی، وہ کہانی انتہائی دلچسپ تھی۔ میرا دل تھا کہ وہ کہانی میں شیئر کر سکوں، خود بھی اس کہانی سے کچھ سیکھنے کی کوشش کروں، اپنے ساتھ بھی اسے شیئر کروں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی۔ کہانی لکھنے والے نے تو انتہائی دلچسپ پیرائے میں کہانی بیان کی تھی، مگر میں شاید اس انداز سے کہانی کو بیان نہ کر پاؤں۔ بس میرے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہوں انہیں قبول کیجیے گا۔ یہ کسی ملک کی ایک کہانی ہے، وہ چیزوں کا نام لیے بغیر بات کو بیان کرنا زیادہ موزوں رہے گا، تو اسی وجہ سے وہ ملک کے نام کو لینے کی بجائے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اس ملک میں لوگوں کی رہنمائی پر بے شمار لوگ مامور تھے، لوگوں کو سادگی کی تعلیم دیتے، علم و آگہی کی تعلیم دیتے، سادہ طرز زندگی اختیار کرنے کی بات کرتے۔ وہ سادگی کی بات بعض اوقات انسان کو فیسینیٹ نہیں کرتی، سادگی کی بجائے انسان پر جلال اور پر ہیبت باتوں کو زیادہ پسند کرتا ہے، کیونکہ پر جلال پر ہیبت چیزیں انسان کی انا کو زیادہ سوٹ کرتی ہیں، انہیں زیادہ بڑھاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے سادہ چیزوں کی طرف انسان کا رجحان قدرے کم ہوتا ہے، اس کی نسبت بلند و بالا عمارات اور بڑی بڑی شخصیات، یعنی ہر وہ چیز جس سے بڑائی چھلکتی ہو، انسان اس طرف زیادہ راغب ہوتا ہے۔ تو وہ شخصیات بھی ملک کی قداور شخصیات تھی، یعنی وہ ایسے لوگ تھے کہ جن سے اس ملک کے تمام شعبہ زندگی کے لوگ کسی نہ کسی انداز میں وابستہ تھے۔ وہ ان کی بہت عزت احترام عقیدت کرتے، یعنی ان کی سینکٹیٹی ان کے دل میں، ان کی عزت احترام ان کے دل میں راسخ تھا۔ بات ہی اتنی خوبصورت کرتے تھے، سادگی کی، لوگوں کے ساتھ پیار کی، ایثار کی، وفا کی، بے لوثی کی، کم سے کم چیزوں کے ساتھ زندگی کو گزارنے کی، یعنی ضروریات زندگی پر اکتفا کرنے کی۔ یہ ایسی خوبصورت باتیں تھیں جو کسی بھی سوسائٹی میں ان کی پذیرائی ایک لازمی امر ہے۔ تو ان کے اثرات ان لوگوں پر کافی زیادہ تھے، ان کی فالوئنگ بہت زیادہ گہری تھی۔ تو اسی ملک کے ایک نیشنل گروپ نے پروگرام بنایا کہ یہ جتنے بااثر لوگ ہیں ان پہ برڈن بھی زیادہ ہے، ویسے بھی ان کو کچھ آرام پہنچانے کے لیے یا کچھ دن اس شور و غوغا سے، اس غل غپاڑے سے دور رکھنے کے لیے ایک علاقے میں الگ سے ان کے لیے ایک شہر بنا دیا گیا۔ شہر کے چاروں اطراف ایک بلند و بالا دیوار کھڑی کر دی گئی اور انٹرنس پہ ایک گیٹ استادہ کر دیا گیا۔ اب ان تمام بااثر شخصیات کو جو سادگی کی، پیار محبت کی، سچائی کی تعلیم دیتے تھے، ان سب کو وہاں پہ اقامت گزین کر دیا گیا، اور ان کے چاہنے والوں میں سے روزانہ ان میں سے کوئی ایک اپنے رہنما کے پاس جا سکتا تھا۔ اب جو شہر کے اندر کی صورتحال تھی وہ کچھ یوں تھا کہ شہر میں ضرورت زندگی کی چیزیں ان کے پاس پہنچا دی گئیں، مثلاً روٹی پانی بستر سادہ، اس طرح کی چیزیں جو انسان کے لیے انیویٹیبل ہیں، ناگزیر ہیں، وہ چیزیں انہیں دے دی گئیں، یعنی 2 وقت کا 3 وقت کا سادہ کھانا۔ جیسے وہ چونکہ اپنی لائف میں اس بات کا بڑا چرچا کرتے تھے کہ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، سادگی اور سچائی کی بات ہر انسانی سوسائٹی میں سنہرے اصول کے طور پہ لی جاتی ہے۔ تو قصہ مختصر ان جو پراثر شخصیات تھی، مختلف شعبہ زندگی کے سرکردہ لوگ، یعنی وہ رہنما لوگ یا لیڈر، یا انہیں رہنمائی کے حوالے سے جو بھی نام دیا جائے، ان لوگوں کا پورا گروہ جو کہ پورے ملک کے طول و عرض میں پھیلا ہوا تھا، انہیں شفٹ کر دیا گیا اس نیولی بلٹ سٹی میں، اور وہ جو شہر تھا وہ بالکل سادگی کی مثال تھا۔
اب جو چاہنے والے تھے، جو باقی ملک کے لوگ تھے، وہ بھی بڑے خوش تھے کہ جو رہنما تھے چلو انہیں کچھ تھوڑا سا سپیس ملا، انہیں یہ اتنے عرصے سے وہ لوگوں کی خدمت پہ معمور تھے تو کچھ وہ سائی آف ریلیف لیں گے، یعنی سکھ کا سانس لیں گے، ایزی ہو پائیں گے، لوگوں کے غلغپاڑے سے چند دن وہ ایسولیشن میں گزاریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی تھا کہ یہ سالیٹیوڈ، یہ ایسولیشن، یہ تنہائی ان کو مزید میچورٹی عطا کرے گی، ان کے ظاہر اور باطن کو، یعنی جسم و جان کو اور مضبوطی دے گی، اور جب یہ لوگ واپس آئیں گے یا ان کی رسائی ان تک ہوگی تو ان کا جو رہنمائی کے جو اثرات ہیں یا جو وہ پہلے ان کو ایجوکیٹ کرتے تھے، پند و نصیحت کرتے تھے، وہ زیادہ مؤثر لوگوں کے لیے ثابت ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل کے اندرون خانہ کہیں ڈیپ ڈاؤن یہ بھی بات چھپی ہوئی تھی کہ اتنا ٹائم پتہ نہیں کتنے دن انہیں رہنماؤں کے بغیر گزارنا پڑے، یعنی وہ ان کی یاد کے بھی آثیر تھے کہ چاہنے والے میں یہ خواہش تھی کہ وہ ان کی جلد از جلد زیارت کر سکیں یا ان خوش قسمت لوگوں میں ان کا نام آ جائے جو روز جا کے ان کے ساتھ صحبت اختیار کر سکتے تھے، ان سے فیض یافتہ ہو سکتے تھے یا ان سے کچھ لے سکتے تھے۔ خیر وہ انہوں نے اپنے نام ترجیحاً لکھوانا شروع کر دیے۔ تو یہ جو قیام تھا، یہ قیام مجموعی طور پر 40 دن کے لیے تھا، یعنی 40 دن کے بعد یہ ان رہنماؤں کو جا کے ملنا تھا اس نیشنل گروپ نے، اور جا کے ایویلیویٹ کرنا تھا کہ ان کی جو پار ہیں، جو ان کے اندر قوت ہے، انرجی ہے، وہ کتنی بڑی ہے، وہ جو اندر کی انلائٹنمنٹ ہے اس نے ان کے چہرے پہ، ان کے خد و خال پہ کتنے اثرات مرتب کیے ہیں۔ تو 40 دن گزرنے کے بعد نیشنل گروپ وہاں پہ پہنچا اور انہوں نے پوچھا وہاں کی انتظامیہ سے، جی سنائیں کیسے حالات چل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بہت زبردست، جیسے احکامات تھے اسی کے مطابق انہیں سادہ، بالکل جو ایک سادہ زندگی، لیکن وہ چیزیں جو زندگی کے سروائیول کے لیے ضروری ہیں وہ انہیں وہاں پہ ہم باقاعدگی سے بلا ناغہ پہنچاتے رہے، یعنی ہماری طرف سے کوئی تنگی یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی غفلت نہیں کی گئی۔ تو انتظامیہ کے اس ڈیوٹیفلنس پہ وہ جو نیشنل گروپ تھا وہ بھی خوش ہوا، تو انہوں نے کہا جی اب ہم جا کے وزٹ کرتے ہیں۔ خیر ان کے لیے دریچے کھول دیے گئے، وہ جا کے انہوں نے وزٹ کیا۔ اندر گئے تو وہ جتنے بھی اکابرین تھے، وہ جتنے بھی رہنما تھے، سرکردہ لوگ تھے، وہ ایک ہی جگہ پہ یعنی ایک ہال میں بیٹھے ہوئے تھے اور سارے سرنگو تھے، خود پہ یعنی وہ جھکے ہوئے تھے۔ وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا انہیں دیکھ کے کہ جیسے یہ خود سے ہم کلامی کر رہے ہیں، یا اپنے قرب و جوار سے نظریں چرا کے اپنے ذہن کو بحر کی دنیا سے منقطع کر کے اپنی ذات پہ وہ فوکس ہو چکے ہوں۔ تو جو وزٹر تھے، جو نیشنل گروپ کے جو اراکین تھے، وہ بھی بڑے حیرت زدہ ہوئے، چونکہ انہوں نے دیکھا کہ وہ جو گروپ تھا ان سے کوئی عجیب سی کشش پھوٹ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی روشنی ان میں سے چھلک رہی ہو، ان کے چہرے تمازت سے، جیسے ان کے اوپر کوئی کسی الہوئی سورج کی کرنیں پڑ رہی ہوں اور ان کے چہرے ایک عجیب تمازت اور ایک وقار، ایک گریس ان سے چھلک رہا تھا۔ ابتدائی کلمات کے بعد انہوں نے پھر گزارش کی، اس گروپ نے، نیشنل گروپ نے پوچھا کہ جی آپ بتائیں، اب 40 دن جو ہیں وہ آج پورے ہونے کو آئے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ 40 دن میں کیسا آپ نے یہاں پہ پایا، آپ کا یہ قیام کیسا رہا؟ تو یہ 40 دن کا سن کر سارے لوگ آہستہ آہستہ سر اٹھا کے یک زبان ہو کر بولے کہ ہمیں 40 دن تو یہاں نہیں ہوئے، ہم نے تو بامشکل 3 دن گزارے ہوں گے۔ تو جو نیشنل گروپ تھا وہ پریشان ہوا کہ یہ 3 دن انہوں نے کیسے، ہم نے تو 40 دن، وہ کاؤنٹڈ دن تھے، ایک ایک دن کا حساب رکھا گیا تھا، وہ پورے 40 دن تھے، 40 دن کے بعد ہی ان کا وزٹ ڈیو تھا، وہ اپنے ڈیو وزٹ پہ وہ آئے تھے۔ تو انہوں نے سوال اٹھانے کے لیے جب ان کی طرف دیکھا تو ایک بار پھر انہیں چنبا ہوا کہ وہ جو 3 دن والی بات بتا رہے تھے، 3 دن کے قیام والے لوگ، ان کے چہرے بالکل کوئی انتہائی دل موہ لینے والی انرجی اور وائبریشن وہاں سے ان کے جسم و جان سے نکلتی ہوئی وہ خود محسوس کر رہے تھے، اور اس کے اثرات خود مسمرائز یعنی وہ ہو رہا تھا، وہ گروپ یعنی اتنی ان میں کشش پیدا ہو چکی تھی۔ وہ 40 دن کا عقدہ ان کے لیے ایک مہمہ بنا ہوا تھا، تو انہوں نے استفسار کیا، ان سے پوچھا وہاں مقیم اکابرین سے، سرکردہ لوگوں سے، رہنماؤں سے کہ ہم نے تو 40 دن آپ کو یہاں پہ رکھا تھا، تو آپ 3 دن کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو ان میں سے ہر ایک نے جواب دیا کہ ہم اپنے محترم و مقدس رہنماؤں سے ملنے کے لیے جب آئے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ منتخبہ لوگ ہیں،
آپ سلیکٹڈ پیپل ہیں، تو آپ نے جتنا ریسٹ آف دا لائف جو آپ نے سابقہ زندگی میں جس انداز سے ہمارے پیغام کو لیا اور جس انداز سے آپ نے ہماری خدمت کی، تو اس کے انعام کا ٹائم آن پہنچا ہے۔ تو وہ سارے لوگ خوش ہوئے کہ ان کے رہنما خود ان کے انعام یافتہ ہونے کا اعلان کر رہے تھے۔ قصہ کو تاہا جب یہ 3 دنوں کی بات سامنے آئی تو نیشنل گروپ بھی حیران و پریشان ہوا کہ وہ تو موجود ہی نہیں ہیں، اکابرین لیڈرز، اور وہ تو جو سادگی کی بات کرتے تھے، سچ کی بات کرتے تھے، وہ تو موجود ہی نہیں ہیں، بلکہ جو ان کے چاہنے والے بیٹھے ہیں۔ اچھا، تو چاہنے والے بھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے ہمارے جو اکابرین تھے، جو ہمارے محترم و مکرم و مقدس جو ہمارے لیڈرز تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اب انعام کی گھڑی آن پہنچی ہے، تو آپ لوگوں کو یہ جو ہے یہ مقام اب آپ لوگوں کو سپرد کیا جاتا ہے، آپ نے یہاں قیام کرنا ہے اور خود آگہی کی یہاں پہ بیٹھ کے کوشش کرنی ہے۔ ہمیں جب انعام یافتگی کا پتہ چلا، ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہم بلیسڈ لوگ بنا دیے گئے ہیں، تو ہماری خوشی کے انتہا نہ رہی، چونکہ ہم سالہ سال اسی مقصد کے لیے تو اپنے لیڈرز، اپنے رہنماؤں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ جب ایسی کوئی کریم گھڑی پہنچی تو ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور اس پہ مستند یہ کہ ان رہنماؤں نے، ان مقدس لیڈرز نے ہمیں اپنے پیرہن، اپنے لبادے، اپنے خرقے اڑا دیے۔ انہوں نے کہا کہ اب انعام کے طور پہ ہمارا جو یہ خرقہ ہے، یا جو ہمارا لبادہ ہے، یا جو ہمارے یہ لباس ہیں، یہ اب آپ نے زیب تن کرنے ہیں۔ انہوں نے اپنے کپڑے ہمیں دے دیے اور ہم سے کپڑے لے لیے، اور جہاں سے وہ چلے گئے۔ وہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں، تو واقعی ہم نے محسوس کیا کہ یہ جو 3 دن تھے، یہ کوئی خاص اللہ پاک کی نظر کرم والے دن تھے۔ تو وہ جو نیشنل گروپ تھا، وہ ان کی حیرانی آگے سے بھی زیادہ بڑھ گئی کہ یہ کیا ماجرا پیش آیا کہ جو لوگوں کو سالہ سال سے سادگی، سچائی اور اسراف سے بچنے کی تبلیغ کرتے تھے، پاند و نصیحت کرتے تھے، تو وہ تو 40 دن یہاں نہیں گزار سکے پیغام کو آگے ڈیلیور کرنے کے لیے، تو سوسائٹی میں چلے گئے۔ حالانکہ ان کے پیش نظر شاید کچھ اور باتیں بھی تھیں، یہاں تو صرف سادہ زندگی تھی، یعنی جس میں صرف بامشکل کھانا پینا تھا۔ تو وہ جو لائف چھوڑ کے آئے تھے، وہ تو ایک انتہائی لیوش، لگزریس قسم کی لائف تھی، تو وہ اس سے زیادہ دیر دور رہ نہیں سکتے تھے۔ یہ پتہ نہیں اتنے دن بھی انہوں نے کیسے کاٹ لیے تھے۔ اگر آغاز میں انہیں کوئی موقع ملتا تو شاید وہ اس سے پہلے ہی چلے جاتے۔ خیر، وہ دوبارہ اپنے اپنے سنگھاسن، اپنے اپنے مقامات پہ وہ جو لوگ تھے، اکابرین تھے، وہ پہنچ گئے۔ اب پیچھے جو لوگ تھے، اب ان لوگوں کی نیت کے اخلاص نے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے پہلے بھی کچھ نہیں کیا تھا، بس ان کے دل میں اخلاص تھا، وہ سچ کو پانا چاہتے تھے۔ سچ کو پانے کے لیے وہ اپنی زندگی ان اصول و ضوابط کے مطابق گزارنا چاہتے تھے جو انہیں بتائے جا رہے تھے، اور اپنی طرف سے وہ اپنے تائیں کوشش بھی کیے جا رہے تھے کہ زندگی کو اس انداز میں گزارا جائے۔ تو یہ ان کے دل کی سادگی تھی، من کا اخلاص تھا کہ ایک ہی مقام، وہی مقام ان کے لیے وصل کا مقام ہو گیا۔ جو طالب تھے وہ مطلوب بن گئے، جو مطلوب تھے وہ وہاں سے اٹھا دیے گئے، وہ وہاں سے بھگا دیے گئے۔ تو یہ من کا اخلاص ہے۔ من میں اگر سچ ہے تو پھر تو آپ کو کوہسار بھی راستہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے من کی سچائی کو دیکھتا ہے۔ اب وہ جو نیشنل گروپ تھا، اس کی جو سٹڈی تھی، اس کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ وہ چلے گئے تھے، تو اب انہیں اندازہ ہوا کہ وہ ان کی باتیں تھیں، باتوں سے وہ اپنے کاروبار زندگی کو چلائے ہوئے تھے، اپنے لیے زندگی کی آسائشوں کے لیے مختلف راستے انہوں نے گھڑے ہوئے تھے، اور انہی گھڑے ہوئے راستوں پہ لوگوں کو چلا رہے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنی فالوئنگ بنائی ہوئی تھی۔ ہمارے ایسے ہی مقصد اکابرین اور ان کی ترجیحات کے اوپر ڈاکٹر اقبال نے بڑے خوبصورت الفاظ میں ایک شعر بیان فرمایا تھا۔ مجھے اشعار زیادہ یاد نہیں رہتے، تو میں
قبل از وقت ہی اگر الفاظ میں کوئی کمی بیشی ہو تو اس کے لیے پہلے ہی میں معافی چاہتا ہوں، لیکن جو کلام ہے اس کا جو مفہوم ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ اقبال نے فرمایا تھا کہ مسند ارشاد وراثت میں ملی ہے انہیں، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من، کہ یہ وراثتی طور پہ یہ جو سنگاسن ہے، یہ جو مراتب ہیں، یہ جو مسند ارشاد ہے جہاں سے بیٹھ کے پند و نصیحت کرنی ہے، یہ انہیں وراثتی طور پہ ملی ہے، یعنی یہ بھی ایک استحقاق کے طور پہ، اس میں قابلیت لیاقت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے مولانا جامی کا ہے کہ فلاں ابن فلاں چیز نیست، کہ وہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اس وجہ سے یہ اس کا استحقاق ہے۔ تو یہاں استحقاق والی بات ہے نہیں، یہ کوئی ورثہ، علم کسی کی میراث نہیں ہے۔ اب اگر قابلیت کی بنیاد پہ یا اندر والے حسن کی بنیاد پہ، سچائی کی، سادگی کی بنیاد پہ ہوتا، یہ سب تو ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پہ کوئی اور ہوتا، لیکن چونکہ چیزیں باقی جیسے ریت و روایت کا شکار رہتی ہیں، وہی تقلید پرستی جس شعبہ زندگی میں بھی کی جائے اس کے نتائج ایسے ہی نکلتے ہیں۔ وہ تقلید پرستی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذہن کو استعمال میں لاتے ہی نہیں ہیں، بس آپ عقیدت کی بنیاد پہ یا مروتاً آپ چیزوں کو ایز اٹ از قبول کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے ہر انسان بنے بنائے راستے کو پسند کرتا ہے، گھڑے گھڑے طریقوں کو پسند کرتا ہے، وہ نت نئے آسمان پہ کمند ڈالنے کی ہمت نہیں کرتا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حصے کے سچ کو جاننے کے لیے خود سے سچائی کی چوٹیوں کو سر کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ لیکن جو اس میں سے اہم بات ہے، وہ اہم بات یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کو بتانے والی باتیں ہیں، بتانے میں اور عمل کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ سالہ سال تک سادگی کی، سچائی کی، پیار محبت کی تبلیغ کرتے رہیں، لیکن جیسی تبلیغ آپ پہر کر رہے ہیں ویسی تبلیغ آپ کے اپنے لیے بھی ہو، یعنی جیسی آپ کی جلوت ہو ویسی آپ کی خلوت ہونی چاہیے۔ جیسے آپ مجمع میں ہوں، لوگوں میں ہوں، یعنی ایک وقار یا بھرم کے ساتھ، آپ ویسے اپنی تنہائی میں ہوں۔ اگر آپ اپنی تنہائی میں ڈیفرنٹ ہیں اور اپنی جلوت میں لوگوں میں ڈیفرنٹ ہے تو یہ تضاد ہے آپ کی اپنی شخصیت کا، اور اس کا سب سے بڑا شکار خود انسان، وہی خود انسان آپ ہوتا ہے۔ وہ خود بھی فریب خوردگی کا شکار ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی فریب خوردگی کا شکار کرتا ہے۔ مثال بطور میرے جیسے بندے کی مثال کہ جس نے ایک خاص قسم کا گیٹ اپ بنا رکھا ہے۔ اب میں اس گیٹ اپ سے یہ اب یوں سمجھیں کہ میں کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ اب میں اس گیٹ اپ میں پھنس کے رہ گیا ہوں۔ اب اس گیٹ اپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھے دوسرے لوگوں سے الٹیمیٹلی مختلف سمجھتے ہوں گے، اور شاید میرے دل کے نیہا خانوں میں کہیں یہ خواہش چھپی ہو کہ میں لوگوں سے مختلف اور ممتاز نظر آؤں، اور یہ جو میری خواہش ہے یہ بنیادی طور پر میرے نفس کی خواہش ہے، اس کا میرے من کی سچائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اس سوچ کو ملفوف کرنے کے لیے اس پہ مختلف قسم کے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں خود بھی فریب خوردہ، اپنے آپ کو فریب کا شکار کیا ہے، اور جو میرے دوست احباب ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی فریب خوردگی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ویسے بھی آپ کہیں بھی بیٹھ کے دو چار رہنمائی والی باتیں ہوتی ہیں یا قیادت والی باتیں ہیں، یہ ایک ایسا مقصد آپ جو سمجھے کہ وسٹا ہے، پر اسرار مسٹیکل قسم کا وسٹا ہے کہ اس میں جو بھی بات کریں، 100 آدمیوں کے بیچ میں بات کریں تو 5-7 آدمی لازمی طور پہ آپ کی بات کی اپریسیشن کریں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے حصے کے بیوقوف مل جاتے ہیں، وہ اس کو بے شک اپنے حصے کے بیوقوف مل رہے ہوں، لیکن انسان کرتا کیا ہے؟ کر یہ رہا ہوتا ہے کہ وہ خود کو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے۔ کوئی اگر اپنی سادہ لوہے کی بنیاد پہ بھی آپ پہ جڑا ہے تو آپ اسے جتنا چاہے بیوقوف سمجھیں یا بناتے رہیں، وہ خود آپ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دیے جا رہے ہیں۔ یہ سیلف ڈسیپشن ہے جس کا شکار خود آپ ہو رہے ہیں، یعنی یہ اپنی ذات کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ جو سادہ لوہی سے آپ کے ساتھ
وابستہ ہوا یا آپ کی کسی بات کو اہمیت دی تو اس کی نیت کا اخلاص اسے منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ مالک اس کی نیت کا اخلاص دیکھتا ہے۔ اسی تناظر میں مالک نے فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اگر انسان کی نیت میں اخلاص ہے تو آگے اسے کوئی بیوقوف بنانے والا آدمی بھی ہے تو تب بھی اس کی جو نیا ہے وہ ڈوبنے نہیں لگی، اس نے ضرور منزل پہ پہنچنا ہے۔ نیا اسی کی ڈوبے گی جس نے خود کو بھی فریب کا شکار کیا ہوا ہے اور دوسروں کو بھی فریب نظر میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یعنی جو کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، جس سادگی کی بات سالہ سال کرتا ہے اس میں وہ 5-7 دن تک گزارنے کا اہل نہیں ہوتا، تو وہ صرف باتوں کی حد تک ہوتا ہے کہ جو باتیں آپ فکر و فلسفہ کی یاد کر لیں، تصوف کی یاد کر لیں، مذہب کی بات کر لیں، سیاسیات کی کر لیں، معاشیات کی، اخلاقیات کی، نفسیات کی، یعنی جس بھی آپ مکتبہ فکر کی بات کر لیں، جس بھی اسکول آف تھاٹ کی بات کر لیں، اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں تو وہ جو فکر و فلسفہ ہے صرف الفاظ کا شور ہے، اس نے کوئی بھی تبدیلی نہیں لانی، بلکہ وہ الٹا ہماری اور لوگوں کی گمراہی کا باعث بنے گا۔ اسی وجہ سے اللہ پاک انسان کو کہتا ہے کہ انسان خسارے والا ہے۔ تو یہ عارضی جو ایک منفعت ہے اور یہ جو فائدہ ہے اور جو سکھ ہے، سکھ بھی اس وجہ سے ہے کہ ہم اسے جانتے نہیں ہیں۔ اگر فریب خوردگی کے ذریعے حاصل کیے گئے سکھ کی ہم حقیقت سے آگاہ ہوتے تو ہم سمجھتے کہ یہ سکھ ہے نہیں، یہ تو الٹا وبال جان ہے، یہ تو سولیس نہیں ہے، یہ پیس آف مائنڈ نہیں ہے، یہ پیورٹی نہیں ہے، یہ اوریجنلٹی نہیں ہے، تو ہم اس سے بچتے۔ اس کی بجائے ہم چونکہ سادگی کے حسن سے آگاہ نہیں ہیں، اس وجہ سے سادگی کا نام لے کے ہم خود کو مختلف تعویلات گھاڑ کے اپنے لیے آسائش کے راستے پیدا کر لیتے ہیں۔ ہم خود آسائش میں رہتے ہیں اور جو ہم سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں انہیں سادگی کا درس دیے رکھتے ہیں۔ تو جو بھی انسان کام کرتا ہے اس کے لیے وہ ہزار ہاتھ تعویلات گھاڑ لیتا ہے۔ تو جب گفتگو میں تعویلات آنے لگے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ سچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بس یہ مجھے التجا ہے مالک سے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہم مانگیں اس مانگنے میں اللہ پاک سچائی اور اخلاص پیدا کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری دعا میں بھی ریا ہو، کہ مالک ہمیں خسارے والی سوچ سے بچائے، ہمیں مالک ویسا کر دے جیسا وہ ہمیں چاہتا ہے، جیسے وہ پسند کرتا ہے ہمیں ویسا کر دے۔ ہمارے اندر نہ تو خود سے گناہوں سے بچنے کی سکت ہے اور نہ ہی ہمارے اندر خود سے نیکی کرنے کی استعداد ہے، یہ من جانب اللہ ہے۔ اگر یہ بات ہمارے من میں جاگزی ہو جاتی ہے یا مالک کی نظر کرم ہم پہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہانی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ایسے لوگوں کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جنہوں نے سچے دل سے سچ کو چاہا اور سچ کا پرتاؤ بن کے انسانی معاشرت میں سچ کے جام لنڈھائے، لوگوں کو معرفت الہی کے جام پلائے اور نامساعد حالات میں بغیر کسی وسائل کے بے سر و سامانی کی حالت میں انسانی معاشرت پر انمٹ نقوش چھوڑ گئے۔ انسانی معاشرت میں بڑے اور چھوٹے انسان کے پیمانے کا یا اس کی پہچان کا یا اس کے ماپنے کا صرف ایک ہی کلیہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مخلوق خدا کے لیے کتنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، کتنی بڑی سطح پر آپ انسانی سوسائٹی کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ انسانی سوسائٹی کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو آپ انتہائی اللہ پاک کے انعام یافتہ اور بلیسڈ ہیں۔ اگر آپ انسانی معاشرت کے لیے کوئی بھی کام سر انجام نہیں دے رہے تو اسی سے ہمیں اپنی اور اپنے قرب و جوار میں موجود لوگوں کی قد و قامت کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ وہ ہے یا ہم وہ ہیں جو صرف باتوں کے بیوپاری ہیں، گفتگو کے بیوپاری ہیں، ہمارا یا ان کا سچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اپنے چاہنے والے، اپنے محبت کرنے والے بندوں میں شمار فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔